کہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز، اندیشہ دانا کو کیا جس نے جنوں آمیز۔ اندیشہ دانا کیا تھا کہ ہمیشہ بین الاقوامی ایجنڈے ہمارے سروں پر مسلط کیے جاتے۔ ایک وقت آیا جب پوری امت پر یہ ایجنڈا مسلط کیا گیا کہ جناب اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ہر مسلمان دبک کے بیٹھ گیا، ہر کسی نے دوسری رائے اختیار کر لی کہ نہیں جی اسلام بین الاقوامی ایجنڈا آیا جی اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام تلوار سے پھیلا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان خوف کا شکار ہو گئے تو پھر خود ہی ایک شگنی لگا دی، خود ہی ایک دوسرا ایجنڈا شامل کر دیا کہ اسلام اخلاق سے پہلا۔ مسلمانوں نے فوراً اپنا لیا کہ جی اسلام اخلاق سے پہلا، اخلاق پہ کتابیں لکھنی شروع ہو گئے، ہر کوئی کہنے لگا جی اسلام تو اخلاق سے پہلا۔ ایک مرد واحد تنہا تنہا ممبر پہ آیا، ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا، اس نے کہا اوئے کون ہوتے ہو تم جو میرے آقا و مولا کی تلوار کی نفی کرو؟ میں اسلام تلوار سے بھی پھیلا، اسلام اخلاق سے بھی پھیلا۔ میرے آقا و مولا کا تلوار اٹھا کر غزوہ بدر میں تشریف لے کر جانا یہ بھی اخلاق، میرے آقا و مولا کا تلوار اٹھا کر غزوہ احد میں تشریف لے کر جانا یہ بھی اخلاق، میرے آقا و مولا کا بوڑھی مائی کے لیے چادر بچھانا یہ بھی اخلاق۔ اور وہ تلوار کون سی جس کے لیے پوری امت مسلمہ نفی کرنے کے لیے تیار تھی؟ میرے قائد نے کہا جھلے ہو تم اس تلوار کی نفی کرتے ہو جس کو میرے آقا و مولا نے غزوہ احد والے دن بلند کر کے کہا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ پھر میرے قائد نے پوری امت کو اس تلوار کا، اس طاقت کا حق بھی بتایا، کہا میرے آقا و مولا نے غزوہ احد والے دن وہ تلوار بلند کی کہ کون ہے اس کا حق ادا کرے گا؟ بڑے صحابہ آئے آگے، میرے آقا نے عطا نہیں کی، حضرت ابو دجانہ آگے آ گئے، پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ اوے کائنات کی طاقتیں رکھنے والو، اوے ہر طاقت سے ظلم سے ڈرانے والو، میرے آقا و مولا نے قیامت تک مسلمان کو طاقت کا بتا دیا ہے کہ طاقت کس طرح استعمال ہو سکتی ہے۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا ابو دجانہ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ یہ دشمن کے خلاف اتنی چلے، اللہ اور رسول کے دشمن کے خلاف اتنی چلے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ اور طاقت رکھنے والوں سن لو، طاقت کا پہلا مرکز یہ ہے کہ یہ رب اور رسول کے دشمنوں کے اوپر خرچ ہو، اپنوں کے اوپر نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دوسرا حق کیا ہے؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ یہ کسی مظلوم پر نہ چلے۔ ان کا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا یہ کسی بچے اور عورت پہ نہ چلے۔ میرے آقا و مولا نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں تھما دی، جب وہ تھمائی تو حضرت ابو دجانہ نے جب وہ تلوار پکڑی نا تو پہلوانوں کی طرح چلنے لگے، ایسے پہلوانوں کی طرح۔ ہمارے قائد کہتے تھے میں کھڑا ہوتا نا چلتا ہوتا میں آپ کو چل کے دکھاتا کہ وہ چال کون سی تھی۔ وہ چال یہی تھی جس چال کے بارے میں ہمارے پیر صاحب کہہ رہے تھے، وہ چال یہی ہے جو لبیک والے اچھل اچھل کے حضور کی محبت میں نعرہ لگاتے ہیں، وہ چال وہی ہے۔ یہ ہماری روایتی چال ہے۔ میرے آقا و مولا نے جب حضرت ابو دجانہ کو ایسے چلتے ہوئے پہلوانوں کی طرح اکڑ کے دیکھا نا تو میرے آقا و مولا نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن اس کے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ بس ہماری چال، ہمارا غصہ، ہماری آنکھوں کے شعلے، ہماری آوازوں کی گرج اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں جو کوئی اپنا سمجھتا ہے کہ جناب یہ بڑے سخت گیر ہیں، یہ بڑے جناب فلاں ہیں، ہماری دشمنی، ہمارا غیظ و غضب یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ کھلی بات ہے جو تیرے دشمنوں نال دشمنی تے میرا ہر سجن تیرے واسطے۔ بس ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے، سب سے اول درجے پہ صرف اپنے آقا و مولا سے وفا ہے اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بعد میں ساری باتیں ہیں، بعد میں ساری چیزیں ہیں، بعد میں سارے عہدے ہیں، بعد میں ساری وردیاں ہیں، بعد میں سارے جناب پھول ہیں، بعد میں سارے سٹار ہیں۔ سب سے پہلے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہے، پھر ساری کائنات بعد میں ہے۔ جب حضرت ابو دجانہ تلوار لے کر چلے تو پھر شعر پڑھے الذی عاہدنی خلیلی، کہا آج میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفا کیا ہے کہ آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں اگلی صفوں میں کھڑے ہو کر لڑنا ہے۔ ہم نے بھی مینار پاکستان اپنے قائد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یہ عہد کیا ہے کہ جناب آپ ہمیں دنیا میں جو سبق دے کر گئے ہیں اس سبق کو ہم ہر گلی گلی کریا کریا نگر نگر لے کر جائیں گے۔ اور جس سبق کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا،
सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। हम अपने कायद की रूह से ये कहते हैं, हम अल्लामा इकबाल की रूह से ये कहते हैं, हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रूह से ये कहते हैं कि वो शेर होशियार भी हो चुका है, वो शेर बेदार भी हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह अब वो वक्त करीब है कि जब ये शेर इसी दीवानगी और मस्ती के साथ लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हुए हुजूर के दीन को तख्त पर लाएंगे और इंशाअल्लाह ये नारे लगाते हुए फ्रांस के सदर तक जाएंगे और फ्रांस को भी फतह करेंगे। कोई बात नहीं, हमारा इकबाल हमें क्या गया है कि हर मुल्क मुल्क के मायस्त। इकबाल कहता है हर मुल्क हमारा है, हर मुल्क मिलके खुदाए मायस्त। इकबाल कहता है क्यों ये सारा जहान हमारा है, क्योंकि ये मेरे रब की तख्लीक है और मेरे रब की तख्लीक में हमारा पूरा हक है। और इंशाअल्लाह कोई परेशानी वाली बात नहीं। वो कहते हैं कि हमने एटम बम जो है ना, अगर एक दफा कह दिया ना कि हमने ये हुजूर की नामूस के लिए रखा हुआ है, तुम कहते हो जी हम सबको जमा करेंगे, सबको जमा करेंगे, तुम सिर्फ चंद जुमले बोलो कि ये हमने एटम बम हुजूर की नामूस के लिए रखा हुआ है, बस इतना जुमला बोल दो, किसी की जरूरत नहीं होगी दुनिया में दोबारा हुजूर के नामे नामी की तरफ आंख उठाने की भी। तुम कहते हो हमें बड़ा दर्द है, उस दर्द का एक हल है, तुम ये कह दो कि हमारी सारी कुव्वतें, हमारे सारे हथियार ये हुजूर के नाम पर है, क्योंकि ये मुल्क हमने हुजूर के नाम पे लिया है। पाकिस्तान का मतलब क्या? दिल्ली जे कर रहे हो, खैर है, थक गए हो, बस कर दीजिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? बात सिर्फ इतनी सी है कि आप कह दें हमारी सारी कुव्वतें, हमारे सारे कर्रो फर, हमारी सारी जानें, सब कुछ हुजूर के नाम पर है। फिर ये देखें आपसे माफी मांगते हैं कि नहीं, फिर ये अपनी हरकतों से बाज आते हैं या नहीं। आप सिर्फ इतना कहें हमारा दिल दुखता है, आप ये गलत बातें करते हैं वजीर आजम होकर कि जनाब आप मौका देते हैं लब्बैक वालों को, लब्बैक वालों को मौका नहीं दे रहा, रब आपको मौका दे रहा है कि दुनिया में इज्जत पा जाओ हुजूर की इज्जत पर पैरा देकर, रब आपको मौका दे रहा है। हम आपको कहते हैं आप आगे लगे, हम आपके साथ हैं। हुजूर की नामूस के लिए खड़े होकर एक बार कह तो दे यार कि हमने गौरी रखा ही हुजूर के लिए हुआ है, अब्दाली रखा ही हुजूर के लिए हुआ है, खालिद रखा ही हुजूर के लिए हुआ है। ये कह दें कि ये हमने सितारे, ये फूल, ये मेडल, ये सब हुजूर के लिए चमका के रखे हुए हैं। जब जरूरत पड़ी हम सब कुछ रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देंगे, फिर देखते हैं किसकी जरूरत होती है कि वो नाम ले। लेकिन अफसोस कहना ये पड़ता है कि तुमने ये कुछ भी किसी के लिए भी नहीं रखा हुआ, किसी के लिए भी नहीं रखा हुआ। यार हम अपनी आंखों से देखे कश्मीर लुट गया, तुमने कहा 1.5 घंटे खड़े होकर, आधा घंटा खड़ा होकर धूप पर एहतजाज करो, कश्मीर वापस आ जाएगा। कश्मीर इस तरह वापस नहीं आएगा। जितना तुम नीचे जाओगे अल्लाह तुम्हें और पस्तियों में डालेगा। अगर इज्जत चाहते हो तो हुजूर के नामे नामी से लग जाओ, और वो नामे नामी जिसके साथ अबू बकर लगे तो क़यामत तक अफजलुल खल्क और बादल अंबिया हो जाएं, और जिसके साथ उमर लगे तो फिर क़यामत तक इस्लाम के अदल का निशान हो जाएं, और जिनकी मिसालें पूरी दुनिया में देती जाने लगी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमा गए कि अरा बरा कन्नत करा, कराई करी मन्नत दरा। या रसूलुल्लाह जब भी क़यामत तक बड़ी बड़ी बातें होंगी, जब ये पूछा जाएगा यार वो शख्स था कौन, वो कौन था जो फैजाबाद में गोलियों में भी बैठा रहा, लाशें गिरती रही फिर भी कहता रहा सितमगर जरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। वो कौन था जिसने कहा हम सब कुछ हुजूर के नाम पर लेकर आए हैं। जब पूछा जाएगा ये कौन था तो फिर हजरत बिलाल ने कहा या रसूलुल्लाह आपकी बरकत से आपके गुलाम खादिम हुसैन रिजवी को पेश किया जाएगा कि जिसने व्हील चेयर पर बैठकर उम्मत की सारी सिमतें सीधी कर ली, जिसने जनाब हुजरों से सूफियों को भी बाहर निकाला, मिंबरों से उलमा को भी नीचे उतारा। उन्होंने कहा जलियो किधर ठोकरे खांदे फिर दो, इधर आओ रसूलुल्लाह दे नाते, इधर आओ। फिर अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से लोगों को तमाम को इतनी इज्जतें दी कि जिनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता था, आज लोग हाथ बांध कर उनके पीछे फिरते हैं कि हजरत आपका 1 मिनट चाहिए, आपके 2 मिनट चाहिए। ये सब कुछ रसूलुल्लाह के नाम की बरकत से है। उनसे वफा करो, उनसे वफा करो। आपने कोई सुना हमारे पूरे जलसे में किसी का नारा लगाओ? हमारे कायद ने हमें सबक ही एक दिया है कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और तुम डरते हो कि मर जाएंगे। यार एक लिबास खाकी है जो सब ने एक दिन पहनना है,
ایک لباس خاکی ایسا ہے جو سب نے ایک مقررہ دن پر پہننا ہے، اگر وہ وقت سے پہلے پہن لینا تو پھر اس کو خادم حسین رضوی کہا جاتا ہے۔ وقت سے پہلے موت آ نہیں سکتی۔ ہمارے قائد ہمیں سبق دے کر گئے ہیں کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ ہمارے قائد نے مرنا پہلے سیکھا، ان کی زندگی کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ کیسے شیروں کی طرح جیا، اور پھر دنیا سے گئے تو پھر ہمارے بھائی پہلے بھی پڑھ رہے تھے۔ یہ تو ابھی ایک منظر ہے جو لوگوں نے لاکھوں کروڑوں کا دیکھا ہے جو مینار پاکستان میں، ابھی ایک منظر باقی ہے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ بس آخری بات، کیا آپ یہ کہتے ہو کہ ہم 4 شیڈول میں نام ڈال دیں گے، آپ یہ کہتے ہو کہ ہم پرچہ کاٹ دیں گے، آپ یہ کہتے ہو کہ تمہیں تھانے جیل میں بند کر دیا جائے گا، ہم جہاں بھی بند ہوں، ہم جہاں بھی جائیں، ہم زیر زمین ہوں، آسمان میں اڑتے ہوں، زمین پہ پھرتے ہو، ہمارا ایک ہی کام ہے کہ ہم نے ان کا ذکر عام کرنا ہے، ان کا نام نامی لینا ہے۔ اور تم 4 شیڈول سے ڈراتے ہو جھلے ہو، ہمارا جو اس تحریک میں جس کا خون ہے وہ خون بڑا بابرکت ہے، وہ تمہاری ہی قبیل میں سے، وہ تمہارے ہی ادارے میں سے ایک کانسٹیبل ممتاز حسین قادری ہے۔ اگر ہمیں آزمانا چاہتے ہو تو ہم تو پھندے کی رسیاں بھی گلے میں ڈال کر یہ کہتے ہیں کہ لب بام پکارا سردار صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ ہمیں آزمانا چاہتے ہو تو گلے میں رسیاں ڈالو اور پھر لٹکاؤ، پھر بھی ہماری منہ سے ایک ہی صدا نکلے گی کہ لبیک